نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دار الافتاء اہل سنت۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شرعی مسائل کے حل اور ان کے جوابات، جو آپ کی طرف سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں شرعی مسائل اور احکامات ہی بیان ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع ہے، اور موضوع ہے نماز کی شرائط۔ ہم عبادات کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا عبادات کے ذریعے جب ہی ممکن ہے، جب ہی حاصل ہو سکے گی کہ جب نماز ادا بھی اس کی مرضی کے مطابق کی جائے۔ کوئی بھی عبادت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق ادا کی جائے گی، تبھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اجر و ثواب بھی عطا ہوگا۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کی شرائط پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ الحمدللہ عز و جل سلسلے میں دار الافتاء اہل سنت سے مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی قیمتی باتیں اور بہترین اور عمدہ نکات انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدے پورے طور پر ادا نہیں کرتا۔ پورے طور پر رکوع اور سجدے کس طرح سے ادا کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے ادا ہونے چاہیے، یقیناً ان امور سے آگاہی ہمیں اسی صورت میں مل سکے گی جب ہمارا مزاج نماز کو سیکھ کر پڑھنے کا ہوگا۔ جب ہم اسے سیکھیں گے، علماء سے سنیں گے اور طریقہ کار کے مطابق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ رکوع اور سجدے ہمارے پورے ادا ہوں گے۔ نماز شروع کرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا، جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن کئی مسائل ایسے بھی ہیں نماز کے جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں ان کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ان کو کیا کہتے ہیں، کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، آئیے مفتی صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس سلسلے کا موضوع نماز کی شرائط، تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ شرائط سے کیا مراد ہے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم مزید گفتگو لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خالد بھائی، نماز کے جو اہم ترین ضروری اشیاء ہیں، کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ان اہم ترین چیزوں کو شریعت مطہرہ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک کو ہم نماز کے شرائط کہتے ہیں، صحیح، اور دوسرے کو ہم نماز کے فرائض، اور اس کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم یہ یوں کہہ لیتے ہیں اس کو کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوئی تو ہم نماز شروع کریں گے نا، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے اندر انٹرنل ہیں، ان کا نماز کے اندر ادائیگی ضروری ہے۔ ایک چیز بھی اگر ان میں سے رہ گئی نماز کے دوران تو نماز ہماری ہوگی ہی نہیں۔ جو چیزیں نماز سے پہلے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو شریعت مطہرہ نماز کے شرائط کے نام سے موسوم کرتی ہے کہ وہ نماز کی شرائط ہیں۔ اور جن چیزوں کو نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، ان کو نماز کے فرائض اور نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔
अब नमाज से पहले जिन चीजों का पाया जाना जरूरी है उसको नमाज के शराइत हैं, नमाज की कितनी शर्तें हैं, जैसे कि आज का जो हमारा मौजू है नमाज की शराइत। अच्छा, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं खालिद भाई के अवेयरनेस लोगों को उसके बारे में कुछ ना कुछ होती हैं, यानी कोई भी मुसलमान बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ता। सही। कपड़े पे नजासत लग गई और इतनी ज्यादा लग गई कि नमाज उसमें पढ़ ही नहीं सकते, तो आमतौर पे उसको पाक किया जाता है। सही। इसी तरीके से जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह को भी एहतिमाम किया जाता है कि वो पाक हो। जिस जाए नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं उसका भी पाक होना जरूरी होता है। ठीक है। यूं ही हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा रुख काबतुल्लाह शरीफ की तरफ होता है। सही। हम दाएं या बाएं यानी शुमालन जुनूबन, खासकर ये जो एरियाज जिस तरफ चाहें उस तरफ रुख ऐसा नहीं होता। इस वक्त जैसे हम काबतुल्लाह शरीफ के मशरिक में हैं, पाको हिंद जो है, तो पाको हिंद में जो भी नमाज पढ़ रहा होता है वो जानिब मगरिब कुछ दर्जे मतलब माइल बा जुनूब उसको होना होता है। तो इस अंदाज में हमारी नमाज हो रही होती है। तो ये सभी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर उन चीज़ों के बारे में ये नहीं पता होता कि ये नमाज के शराइत हैं, ये नमाज के फराइज हैं। अब कोई भी आदमी क्या रुकू के बगैर नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता। उसको सजदे करने होते हैं, बगैर सजदों के नमाज का वो भी तसव्वुर नहीं रखता कि इस तरह नमाज हो जाती हो। लेकिन कुछ चीजों की मालूमात है, सही, कुछ चीजों की मालूमात नहीं है। ठीक है। फिर इन चीजों की हैसियत नमाज के हवाले से क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हम नमाज में अमल में ला रहे होते हैं। कोई चीजें फर्ज होती हैं, कोई वाजिबात होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं, कुछ शराइत होती हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजों का मजमुआ, इस अंदाज में फिर हम नमाज की हैयत इख्तियार करते हैं। तो नमाज फराइज, वाजिबात, सुनन और मुस्तहबात इनका एक मजमुआ है जो नमाज की सूरत में है। लेकिन अब कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन सी चीजें इतनी अहम है कि इनके होने से नमाज ही नहीं होगी, कितनी कौन सी ऐसी अहम है कि अगर उनमें गलती हो जाए तो एक गुंजाइश मौजूद है कि हम नमाज दोबारा दुरुस्त कर सकते हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नमाज से पहले होंगी, जिस तरह आपने इब्तिदा में बयान। इस वक्त हमारा मौजू नमाज के शराइत है। तो नमाज की शरीयत मुतहरा ने 6 उमूर ऐसे मुकर्रर फरमाए हैं कि नमाजी को नमाज पढ़ने से पहले इन 6 उमूर को बजा लाना, इनका लिहाज रखना ये जरूरी है। ठीक है। इनमें से एक चीज भी अगर कम होगी तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। ठीक। अब नमाज की 6 शर्तें हैं। सही। तो इस वक्त मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, ये अगर इनके पास कॉपी पेन मौजूद हो तो लिख सकते हैं, और इस वक्त मौजूद ना हो तो आपके पास मोबाइल तो होता ही है। तो मोबाइल में जिस आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो इन चीजों को भी आप टेक्स्ट मैसेज के अंदर लिख लें, महफूज कर लें। तो एक नोटपैड होते हैं, तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये 6 शर्तें हैं। तहारत, सही, सत्रे औरत, इस्तिकबाल क़िबला, हम इस्तिकबाल लिखते हैं ना, इस्तिकबाल किसी का किया जा रहा होता है, तो इस्तिकबाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। तो ये 6 चीजें हैं। इन 6 चीजों के मजमुए का नाम है नमाज के शराइत। अगर इनमें से एक चीज भी कम होगी तो नमाज की एक भी शर्त अगर रह गई तो एक भी शर्त रहने से वो नमाज का वजूद नहीं हो पाएगा। इसमें यूं वोटिंग नहीं होगी कि भाई 6 में से 4 तो पाई जा रही हैं, 2 से रह गए तो जैसे अक्सर का लिहाज नहीं है, यहाँ पे पूरी 6 शराइत का पाया जाना जरूरी है। और एक अरबी का मुहावरा भी इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, कि अगर शर्त नहीं पाई गई तो जो उस चीज पे डिपेंड की हुई चीज थी मशरूत, वो भी खत्म हो जाता है। तो नमाज के अंदर इन 6 चीजों का पाया जाना इंतहाई जरूरी है। ठीक है। अगर ये नहीं हो तो फिर हम नमाज में दाखिल ही नहीं हो सकेंगे, नमाज को शुरू ही नहीं होगी। ठीक है। यानी अगर किसी का वुजू नहीं है, सिंपल सी मिसाल ले लें, वुजू नहीं है तो जो तहारत में शामिल है, तो वुजू नहीं तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। इसी तरह कपड़े अगर पाक नहीं हैं, अगर इतनी नजासत लगी हुई है तो नमाज भी शुरू नहीं होगी। इसी तरह किबले से फिर कर, यानी किबला सामने है और आप इस तरफ रुख करके कसदन नमाज पढ़ रहे हैं बिला तहरी, यानी जो आपको तहरी की भी हाजत नहीं और आप बिल्कुल उसके मुखालिफ सम्त में नमाज पढ़ रहे हैं, तो नमाज नहीं होगी क्योंकि शर्त नहीं पाई जा रही। ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब, अगर इसको हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करें कि जैसे तहारत के बारे में ही अगर हम गुफ्तगू करना चाहें, तहारत एक शर्त है,
اب اگر کوئی ہمارا ناظر ہمارا ویور یہ چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ طہارت سے ایک مراد کیا ہے اور پھر اس میں کن کن چیزوں کا پاک ہونا یہ ضروری میں سمجھوں گا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہی میں نماز میں داخل ہو سکتا ہوں. طہارت میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ٹھیک. 3 چیزوں سے مراد کیا ہے؟ کپڑے جو نمازی پہنا ہوا ہے، اس کا جسم، ٹھیک ہے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی جب نماز پڑھنے کے دوران ہمارا جسم جن جگہوں پر لگے گا، ٹھیک ہے، وہ چاہے خالی زمین ہو یا ہم نے جائے نماز بچھائی ہے یا کوئی چادر بچھائی ہے، تو جس چیز پر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا جسم دوران نماز جس چیز کو مس کر رہا ہوگا، ہماری پیشانی جس جگہ لگے گی، ہمارے ہاتھ جس جگہ پہ لگیں گے، تو ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے. تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان 3 چیزوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اب جو جسم کا پاک ہونا ہے، جسم کے پاک ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک. ایک تو ظاہری نجاست ہوتی ہے، یعنی جیسے جسم پہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے تو بچے کو گود میں لینے کی صورت میں اگر اس نے یورین ڈسچارج ہو گیا اور وہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اوپر بھی اس کا پیشاب لگ گیا تو جسم ناپاک ہو گیا. تو جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ہر طرح کی ظاہری نجاست سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے پاک ہونے میں بے وضو نہ ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے. غسل فرض تھا تو غسل بھی کیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، بے غسلہ نہ ہو، یعنی با غسل ہو، با وضو ہو. جسم کے پاک ہونے کے اندر یہ والی طہارت بھی جس کو طہارت حکمیہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے طہارت حقیقیہ. طہارت حقیقیہ کا مطلب جسم پہ کوئی خارجی نجاست لگی ہوئی تھی تو اس جسم سے اس نجاست کو، حقیقی نجاست کو ہٹا دینے کا نام طہارت حقیقیہ ہے. اور طہارت حکمیہ کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کا وضو ختم ہو گیا تو اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو باوضو ہونا ہے. ایک آدمی پہ غسل فرض ہو گیا تو اس کو غسل کے فرائض بھی ادا کرنے، غسل بھی کرنا ہے. تو اس طرح جسم کی پاکیزگی کا اہتمام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کپڑوں کی پاکیزگی ہے تو جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان پہنے ہوئے کپڑوں میں چاہے وہ کپڑا اندر پہننے کا ہو یا ظاہر نظر آنے والا کپڑا ہے، جو بھی ہمارے جسم جس کپڑے کو اٹھایا ہوا ہے تو اس کپڑے کا پاک ہونا یہ ضروری ہے نجاست حقیقیہ سے. یعنی اب وہ نجاست حقیقیہ کی پھر آگے اقسام ہو جاتی ہیں کہ کس کس قسم کی نجاست. تو نجاست سے کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے. یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے لیں تو شاید ٹاپک ہمارا اور الگ ہی ہو جائے کہ طہارت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور پھر نجاست کیا کیا چیزیں ہیں. کیونکہ ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ ان کی ضدوں سے ہی پہچانا جائے گا. تو کون سی چیز طہارت والی ہے، کون سی چیز طہارت کو زائل کرنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، تو اس پہ ڈیٹیل ہو جائے گی. لیکن اگر ہم بنیادی طور پر کوئی سبق یاد رکھنا چاہیں آج کے سلسلے کو دیکھ کر کہ نماز کے میں مسائل اگر سیکھ رہا ہوں تو بنیادی طور پر جو اب تک میں کنکلوڈ کر دوں تھوڑا، تو نماز کی 6 شرائط ہمیں معلوم ہوئی اور اس میں سے ہم پہلی شرط طہارت پر گفتگو کر رہے ہیں. طہارت میں ہمارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بیان ہو گیا، اور جسم کا اور جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. قرآن پاک میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جب غسل کی حاجت ہے تو اس کے بارے میں حکم دیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو خوب طہارت حاصل کرو. اگر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور وضو نہیں ہے تو حکم قرآنی ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تو آگے یہ پوری وضو کی 4 فرائض کا یہاں پر ذکر کیا گیا. تو پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے. اب انشاءاللہ اس میں جو وضو ہے، وضو میں کیا فرائض ہیں، تو غسل ہے اس کا کیا فرائض ہیں. اب یہ تو وضو اور غسل کا تعلق پانی سے ہے، پانی کے ذریعے سے ہم اپنی جو طہارت حکمیہ ہے اس کا حاصل کر لیتے ہیں. اگر پانی نہیں ہے یا بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے پانی کا استعمال ضرر پہنچانے کی صورت بنتی ہو تو اب شریعت مطہرہ نے پھر تیمم کی ایک صورت رکھی ہے. تو تیمم کے ذریعے بھی طہارت حکمیہ حاصل ہو جاتی ہے. تو ان پہ انشاءاللہ آگے
آگے چل کے پھر باقاعدہ ان تمام چیزوں پہ الگ الگ سلسلے کرنے کی نیت ہے تاکہ ان کے تفصیلی احکام بھی ہمیں معلوم ہو کہ وضو کیا ہے تو غسل کیا ہے تیمم کیا ہے. اس وقت بنیادی طور پر جو جاننے کی چیز ہے کہ نماز کی شرائط میں 6 چیزیں شامل ہیں. ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت. ٹھیک ہے. اور جسم, کپڑا اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں ان 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسری جو شرط ہے ٹھیک ہے ستر عورت. ستر کا معنی ہوتا ہے چھپانا. صحیح. اور جیسے مستور یہ لفظ بھی استعمال اسی سے بنا ہے. مستور کا معنی چھپا ہوا, تو ستر پوشی یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی کپڑے کے ذریعے کسی چیز کو ڈھانپ لینا. تو ستر عورت عربی زبان میں جو عورت کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جو مرد اور عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, اس میں مرد فارسی کا لفظ ہے اور عورت کا لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے ہماری اردو زبان میں. تو عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز, جس چیز کو چھپانا چاہیے. تو ستر عورت کا معنی ہوگا کہ ہمارے جسم میں کچھ چیزیں شریعت مطہرہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جن کا چھپانا ضروری ہے, اور نماز کے اندر ان چیزوں کو چھپائے بغیر اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. تو اب اعضائے ستر بھی کہا جاتا ہے ان اعضاء کو جن کا چھپانے کا حکم ہے. تو مردوں اور عورتوں کے حوالے سے اس میں کچھ فرق ہے. تو مرد کے لیے جو اعضائے ستر ہیں جن کا نماز کے اندر چھپایا جانا ضروری ہے, اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنے جسم کے ناف کے بالکل نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں سمیت, صحیح, مرد کا جو عضو اعضائے ستر ہے وہ ناف کے بالکل نیچے سے یہ اس کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہ گھٹنوں سمیت جتنا بھی حصہ ہے نچلے کا, تو یہ چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے. اور عورتوں کے لیے جو شرط ہے نماز سے پہلے, نماز کے لیے ہاں نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ یہ شرط ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 5 اعضاء, چہرہ, صحیح, جس کو منہ کی ٹکلی بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, تو چہرہ, دونوں ہتھیلیاں, اس کے اندر اگر یہ حصہ بھی یعنی جو اس کو پہنچے گٹے بھی کہا جاتا ہے, تو یہ جو جوڑ ہے اس جوڑ سے آگے نچلا حصہ جو ہے تو یہ اگر نماز میں کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت, ٹھیک ہے, اس میں تلوا اور پاؤں کا اوپر حصہ دونوں شامل ہیں. تو یہ 5 اعضاء ہو گئے, چہرہ, دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. تو ٹخنوں سے نیچے جو حصہ پاؤں کا ہے, تو ان 5 اعضاء کے علاوہ عورت کا پورا جسم یہ اعضاء ستر میں شامل ہے. عورت کے لیے اس سب چیزوں کو چھپانا نماز کے اندر ضروری ہوگا. تو ستر عورت کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. عوام میں نماز کے حوالے سے جو ستر عورت ہے اس کا اہتمام عام طور پہ لوگ کرتے تو ہیں, لیکن اس کے اندر کپڑوں کا جو انتخاب ہوتا ہے نا, وہ بعض اوقات ایسے کپڑے بھی آج کل پہننے میں دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں. ان کپڑوں کے باریک ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نماز پڑھنے کی اس انداز کی کنڈیشن ہے کہ اس کی ران بھی, یعنی بعض اوقات یہ کاٹن کے اندر ایسا باریک وہ لون والا کپڑا لیتے ہیں, باریک سی کاٹن مرد حضراتوں کے بھی پہننے میں آ رہی ہیں, کہ جس سے دھوپ میں اگر بندہ چلے تو اندر کی حیت, اس کے جسم کے چیزیں نظر آئے ہیں, حیت نظر آتی ہے. تو اس طرح کا لباس نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایسی خواتین ہیں تو ململ کا باریک سا کپڑا, یا اسی طرح سے عورتوں کی باریک سی لون, اگر وہ دوپٹہ بنا کے نماز پڑھ رہی ہیں اور بال چمک رہے ہیں, بال ظاہر ہو رہے ہیں, تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح بال کبھی جیسے دوپٹہ وغیرہ باندھا یا اسکارف لیا تو اس سے سر کے بال کچھ آگے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح مرد حضرات کی ٹوپی پیچھے چلی جائے تو بال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے بال جو ہیں, جو سر پہ بال ہیں, وہ دوپٹہ پہننے کے بعد بھی جو نماز کے لیے مخصوص انداز میں لپیٹتی ہیں, اس کے باوجود بھی بال باہر کی طرف شو نہ ہو رہے ہوں. اچھا آگے تو چلے ہم نے خواتین نے اس کا اہتمام کر لیا, لیکن پیچھے چٹیاں لٹک رہی ہے, تو وہ کبھی جو ہے نا وہ دوپٹے سے باہر لٹک رہی ہوتی ہے, تو نماز کے اندر اس چٹیا کو بھی چھپانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, 2 شرائط آج ہماری ایک ابتدائی باتیں, یہ یوں سمجھے کہ سطحی سی باتیں ہماری جو تھیں وہ بیان ہوئی. طہارت اور ستر عورت, یہ ابتدائی 2 چیزیں وہ ہیں جو آج ہم نے بیان کی ہیں. ابھی آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کے ویڈیو میسیجز کی, ویڈیو پیغامات کی طرف بڑھتے ہیں, جو آپ نے سوال ریکارڈ کروائے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں.
اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ خصوصی اسلامی بھائی نابینا پر جماعت واجب ہے یا نہیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو کتنا ثواب ملے گا، برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، خصوصی اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ جذبہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ اس وقت سائل بھی اس وقت ہمارے سامنے یہی ہیں، اسی کے نابینا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک دنیاوی اعتبار سے ایک امتحان ہے کہ ان کو آنکھوں کی نعمت کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی سے آنکھوں کی نعمت لے کر اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو ہر حال میں صبر شکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال جو ان کا سوال ہے کہ جو شخص نابینا ہے، بصارت سے محروم ہے، ایسا شخص کیا اس پہ جماعت واجب ہے؟ ٹھیک۔ تو شریعت مطہرہ نے نابینا پر جماعت کو واجب قرار نہیں دیا، یعنی جماعت ترک کرنے کے عذر میں سے جو 20 اعذار تقریباً فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں، ان اعذار یعنی عذر میں سے، ان ریزنز میں سے ایک ریزن نابینا ہونا بھی ہے کہ اگر کسی میں نابینا ہونا پایا گیا ہو کہ وہ نابینا ہے تو اس پہ جماعت واجب نہیں ہے۔ اگر وہ جماعت کے بغیر اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو ترک جماعت کی وجہ سے یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگرچہ یہ رخصت نابینا کے لیے موجود ہے، یہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن شریعت مطہرہ کو جماعت کا اہتمام اتنا پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ نابینا شخص بھی جماعت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ سنن نسائی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم، یہ صحابی نابینا تھے، ٹھیک، اور جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، تو اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذان دینے کی سعادتیں بارہا نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں کچھ حشرات الارض اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور میں نابینا ہوں، تو مجھے ان موذی حشرات سے یعنی خوف کی وجہ سے کیا میں جماعت میں حاضری سے اپنے آپ کو یعنی روک سکتا ہوں کہ جماعت کی حاضری کیا مجھ پہ لازم ہے، کیا مجھے جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ذہن نشین کرتے ہوئے ایک بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ یعنی نابینا تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کی سماعت میں یہ الفاظ تو آتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہوں نے کہا جی حضور یہ آواز تو سنتا ہوں، تو فرمایا تو حاضر ہوا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اگرچہ شریعت مطہرہ نے جماعت کا وجوب نابینا کے لیے نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ نابینا بھی جماعت کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ تو اس وقت جو نابینا اسلامی بھائی سوال کر رہے تھے، بیک گراؤنڈ میں شاید مسجد بھی نظر آ رہی تھی، جی غالباً میمن مسجد بارڈر مارکیٹ سے یہ سوال۔ تو اب یہ یعنی ان کا جذبہ دیکھیں، اور یہ ان تمام اخیاروں کے لیے کہ جو آنکھوں سے نوٹ دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کاروبار میں مصروف ہیں اور جماعت چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ نمازیں تک بھی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، قضا کرتے ہیں، ان سب کے لیے نابینا اسلامی بھائی کا یہ سوال گویا کہ خاموش پیغام ہے کہ ہم تو نابینا ہیں، ہم پہ جماعت اگرچہ واجب شریعت نے نہیں کی، لیکن پھر بھی مسجد میں ہی آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ، بلکہ آپ پر تو شریعت نے جماعت کو واجب قرار دیا ہے، آپ کو تو مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ابھی بڑھتے ہیں ایک ویڈیو سوال کی جانب۔ محمد مشتاق بول رہا ہوں۔ آج کل کراچی میں جو ہے 6:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ یا میں صبح 7 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہو اور وہ گھر میں نماز ادا کر کے جا سکتا ہے، اس میں شریعتی طور پہ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، نماز کے ٹائم آفس ٹائم سے یوں کلوز ہے کہ کیا کریں، اسی وقت گھر سے بھی نکلنا ہوتا ہے اور نماز کی بھی وہی ٹائمنگ ہے۔
جیسے اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ 6:30 بجے 6:35 پر باب المدینہ میں اس وقت جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، تو 7 بجے ان کو آفس کے لیے جانا ہوتا ہے یا نکلنا ہوتا ہے، شاید نکلنے کا انہوں نے کہا ہے، تو ان کو 7 بجے اگر آفس نکلنا ہے تو یہ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو با جماعت نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ ان کو کچھ منٹ تو ملیں گے تو یہ پھر اپنے جانے کی تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ تو با جماعت نماز پڑھنا جہاں تک ممکن ہوگا تو وہاں تک آپ کو با جماعت ہی نماز ادا کرنی ہے۔ جس طرح آفس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ وقت ہوتا ہے، اس وقت سے ہم بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے با جماعت نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اصل ہے کہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اگر ہم عادت بنا لیں گے نا کہ ہم نماز جماعت سے ہی پڑھیں گے تو ساری چیزیں ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ آج نماز ہی ہمارا ٹاپک ہے، جس سے متعلق سوالات کا سلسلہ جاری ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا شخص ہے، ایسا فرد ہے جو سلسلہ دیکھ رہا ہو کہ نماز کی اس کی عادت نہیں ہے، تو کوشش کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب سے ہم اپنی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا احترام اگر دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل پریکٹیکلی ہمیں اپنی زندگی میں جب اس کو شامل کرنے کا موقع آئے گا نا تو ہم خود آگے بڑھیں گے، پھر پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوں گے، پھر کوئی ہیلے بہانے نہیں تلاش کریں گے، پھر یہ ہوگا کہ جناب نماز ہے، میرے رب کو راضی کرنے والی ہے۔ جب بلکہ اس کی تو عادت بن جائے نا تو بغیر نماز پڑھے سکون نہیں مل رہا ہوتا، بستر پر لیٹ جائیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، یار کچھ رہ گیا، وہ کیا رہ گیا، بعد میں خیال آتا رہے نماز تو رہی گئی تھی۔ پھر نماز ادا کی جائے تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی بڑی سکون کی نیند بھی عطا فرماتا ہے، اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کریم کرم فرمائے، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے، میسج کی صورت میں ہمیں موصول ہوا کہ کوئی قضائے عمری پڑھ رہے ہیں، جس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ قضائے عمری اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز میں پچھلی جو ظہر قضا رہ گئی تھی وہ ادا کر لی، تو کہہ رہے ہیں کہ اب عصر کی نماز میں اسی طرح پچھلی نماز ایک عصر قضا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا بہتر رہے گا کہ فرض کی ادائیگی کے بعد جو پچھلی قضا تھی وہ مسجد میں ادا کروں؟ اگر آپ مسجد میں، یعنی جن کا سوال ہے، اگر یہ مسجد کے اندر قضائے عمری اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فرضوں سے پہلے، عصر کی نماز میں فرضوں سے پہلے ان کو پھر قضائے عمری کرنی چاہیے، اور اگر یہ فرضوں کے بعد مسجد کے اندر قضائے عمری کریں گے تو تشویش ہوگی لوگوں کو کہ اب آپ نماز دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض تو ادا کر لیے، کیا نماز میں کوئی مسئلہ ہو گیا امام صاحب کے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد دہرا رہے ہیں؟ اب جس سوال کے بعد میں پھر جواب دینے پڑے گا ظاہر، تو اب جواب میں سے یا تو یہ آئے گا کہ نہیں نماز دہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، دراصل وجہ یہ ہے کہ میں اپنی قضائے عمری کر رہا ہوں، تو پچھلے زمانے میں نماز نہیں پڑھی تھی تو اب نمازی بنا ہوں، تو یہ اپنے پچھلے نماز نہ پڑھنے کے گناہ کا اظہار ہوگا۔ تو اس لیے جو گناہ ہے جہاں اس کی نحوست ہے تو گناہ کا اظہار کرنا اس کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، تو اگر مسجد کے اندر نماز قضا عمری ادا کرنا چاہتا ہے کوئی شخص تو پھر فجر کے بعد اس مسجد میں اہتمام نہ کرے، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی قضاء عمری کا اہتمام نہ کریں۔ ہاں آپ کو اگر مسجد میں قضاء عمری کرنی ہے تو مغرب کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، اس موقع پہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو کہا خالد سوال کے اندر کہ ہر دن کی نمازوں کے ساتھ ساتھ روٹین وائز ایک ایک نماز کو بھی ادا کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہمیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور گزشتہ کئی سالوں کی اگر کسی کے ذمہ نماز باقی ہے تو اس طرح آپ روزانہ اگر ایک دن کی نماز جو وقت والی ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دن کی نماز کو قضا کریں گے اس انداز میں، تو کہیں نہ ہو کہ کئی سالوں کی نمازیں کئی سالوں میں جا کر ادا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ آسان ہے کہ ڈیلی یہ ایک ایک دن کی نمازیں قضا ادا کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اہتمام مزید کرنے کی حاجت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دن میں
1 आध घंटा ऐसा मुख्तस कर लें कि जिसमें आप एक दिन की पूरी जो नमाजें हैं कज़ा, यानी फजर के 2 रकात फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ हैं, असर की 4 रकात फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ और वितर की 3 रकातें। तो ये टोटल 20 रकातें बनती हैं। इन 20 रकातों को अदा करने का अलग से भी कोई एक टाइम मुख्तस कर लेंगे ना, या मगरिब के बाद अगर आपको वक्त मिलता है तो एक दिन की नमाजें जो मगरिब के बाद भी अदा करने का मामूल बना लें, तो और रूटीन वाइज जो नमाजों के साथ साथ पढ़ रहे हैं वो भी जारी रखें। जिस कदर जल्दी हो उस फराइज को कज़ा उम्री के अदा करना चाहिए। जिस तरह हम कर्ज से चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कर्ज से फारिग हो जाएं, तो इसको लंबा ना करें कई सालों तक, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का भी जो फर्ज है, नमाज जो फर्ज करदा चीज है, ये भी एक तरह का कर्ज है, इसमें भी ताखिर न करें। ठीक है, मतलब तहारत के मसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई। एक सवाल ये आया हुआ है कि अगर औरतों के मखसूस अय्याम के दौरान नमाज रह जाए तो फिर उसकी कज़ा करनी होगी या नहीं? जो ख़वातीन के मखसूस पीरियड्स हैं शरीयत मुतहरा ने जो मुकर्रर किए हैं, इनमें नमाजें इनके लिए मुआफ़ रखी हैं। तो जब ये पाक दिन शुरू हो जाएंगे तो इन पर गुज़श्ता नापाकी वाले दिनों की नमाजें उनकी कज़ा लाजिम नहीं है। अलबत्ता माह रमज़ान में इस तरह का कोई आर्जा लाहिक होता है तो उन दिनों के जितने दिन इसके अंदर गुजरे हैं तो उन दिनों की बाद में फिर कज़ा करनी होगी। नमाजों की कज़ा नहीं है, माह रमज़ान के रोज़ों की कज़ा है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। कॉल्स की तरफ आपकी आगे बढ़ते हैं जी। कॉल्स, मेरा सवाल ये था कि कमरे में तस्वीर जो लगी है तो प्लस में नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं? ठीक है, मतलब इस तरह एक सवाल यहाँ मैसेज पे भी हमें मौसूल हुआ है कि अगर कमरे में पीर साहब की तस्वीर लगी हो तो क्या नमाज वहाँ हो जाएगी? तस्वीर के हवाले से यानी जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं इसमें कुछ तफसील है जिसको थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ठीक। इसकी एक सूरत तो यह है कि तस्वीर पूरे कद की है, ठीक, या पूरे कद की नहीं है, निस्फ, यानी जिसने आधी तस्वीर होती है ऊपर के हिस्से की, इस तरह की तस्वीर है, लेकिन ताजीम के तौर पर रखी हुई है नमाजी के सामने। ठीक है, तो नमाजी के सामने पूरे कद की तस्वीर है, जैसे आमतौर पर फ्रेम करके लगाई हुई है, कोई खड़ा है, या नमाजी के सामने आधे हिस्से की तस्वीर है ऊपर चेहरे के साथ वाली, और ये निस्फ कद की तस्वीर ताजीम के तौर पे सामने की जानिब है, तो इस सूरत में नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। ठीक। और अगर तस्वीर पूरे कद की या निस्फ कद की नमाजी के पीछे है तो अब मकरूह तहरीमी नहीं है, अब मकरूह तंजीही दर्जे में आएगी। दाएं बाएं अगर तस्वीरें हैं तो इस सूरत में कराहत तंजीही है। ठीक। तो नमाजी को चाहिए कि नमाज पढ़ने से पहले इन सब चीजों को थोड़ा सा देख ले। जैसे कि सवाल जो आपने टेक्स्ट मैसेज में आने वाला कि कमरे में पीर साहब की तस्वीर लगी हुई है, एक बड़ी तादाद मुसलमानों में इस तरह की तरफ माइल हो गई है कि वो अपने घरों में पीर साहिब की, आलिम दीन हैं, उनकी तस्वीरों को बकायदा फ्रेम करके लगाते हैं। तो याद रखें ये वो अफराद होते हैं सब जो तकरीबन अपना एक एतबार से मजहबी ज़ौक शौक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्टर्स की, प्लेयर्स की, इस तरह की तस्वीर भी, इस तरह की तस्वीरें भी होती हैं। लेकिन तस्वीर की ताजीम, अब ताजीम एक्टर की तस्वीर की भी होगी क्योंकि वो सामने की तरफ लगी है और उसको वैल्यू दी जाती है, तो वो भी ताजीम की जगह अगर है तो उसकी वजह से भी नमाज पे असर पड़ेगा। पीर साहब की है उसकी वजह से भी नमाज पे असर पड़ेगा। प्रिंटेड तस्वीर, जो छपी हुई तस्वीर होती है, अब वो चाहे कागज पर हो या पेन फ्लेक्स पर हो या दीवार पर बकायदा पेंट करके बनाई गई हो, तो इस तरह की तस्वीर का बनाना भी गुनाह है। और अगर नमाजी के सामने इस तरह की तस्वीरें होंगी बतौर ताजीम पूरे कद वाली या निस्फ कद की तस्वीर जिसमें चेहरा भी शामिल है और ताजीम के तौर पे नमाजी के सामने है, तो कराहते तहरीमी हुक्म इसके ऊपर लागू होगा। तो इसलिए नमाजी को चाहिए कि जो नमाज की जगह है बिलखुसूस वहाँ अतराफ में इन चीज़ों का ख्याल रखे कि इसके दाएं बाएं कोई ऐसी चीज़ें आवेजा तो नहीं हैं, अगर हैं तो उनको उतार दे। और ये भी जहन में रख लें कि जहाँ जानदार के चेहरे की तस्वीर बतौर ताजीम लगी होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो अब हम रोना भी रो रहे होते हैं, कारोबार नहीं है,
پریشانیاں ہیں، یہ ہیں، تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہاں پہ برکات سے کہیں ایسا نہ ہو محرومی کا سلسلہ چلتا رہے. سب یہ گلہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں رحمت نہیں ہو رہی. تو وہ جو اسباب ہیں رحمت دور کرنے والے، رحمت کو روکنے والے، وہی دور نہیں کیے ہوئے. تو اب اس میں اس چیزوں کا خیال رکھیں. تو بطور تعظیم گھر میں چاہے پیر صاحب کی تصویر ہو تب بھی اس کا لگانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ پیر صاحب کی تصویر پہ ہر جمعرات کو پھول ہار چڑھاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ تصویر کی تعظیم ہے، ٹھیک، جائز عمل نہیں ہے. سب ایک تو انسانی شکل ہے پیر صاحب کی، ان کی اپنی ذاتی تصویر لگائی. اگر کسی نے اپنے پیر صاحب کے مزار کی تصویر لگائی ہوئی ہے تو بھی کیا یہی حکم ہوگا؟ مزار شریف، مزار بھی تو تعظیم کے لیے ہی لگایا. مزار شریف کی تصویر لگانے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک، اصل جو ممانعت شریعت مطہرہ نے جو لاگو فرمائی ہے وہ چہرے کی ہے. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تصویر بنانے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ تصویر سازی کے حوالے سے تصویر مصورین کے بارے میں جو وعید ہیں، وہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی وضاحت بھی کرتے ہیں. الصورۃ ہی الوجہ، صورت یہ چہرہ ہے. ٹھیک، تو اگر چہرہ نہیں ہے، یعنی اس انداز کی تصویر بنائی کہ اس آدمی اس میں چہرہ ہی نہیں لگایا، سر کٹا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تصویر ممنوع نہیں ہے. تو اصل جو وہ تعظیم کا جو مرکز ہوتا ہے نا، وہ زندہ آدمی یعنی جو چہرہ ہے اس کو لگانا جائز نہیں ہوگا. جو صاحب مزار ہیں ان کے مزار کی تصویر ہے، یا جیسے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد کی تصویر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی تصویر، گنبد خضرا کی تصویر، اس طرح کعبۃ اللہ شریف کی تصویر، جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی تصاویر بنیت تبرک برکت کے لیے گھروں میں لگانا بالکل جائز اور ایک باعث برکت چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ان کو دیکھیں گے تو ان مقدس مقامات کی یاد آئے گی، یہاں شاید جانے کا بھی دل کرے. اور کم از کم یہ ایک علامت تو ہے کہ یہ بندہ اس شخصیت سے محبت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں بیسیکلی ڈس ایبلڈ ہوں، معذور افراد میں میرا شمار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا جو ہے وہ ابھی آپریشن ہوا ہے، تو میں جو ہوں پچھلے 3 مہینے سے بستر پہ ہوں، اور اگلے میرے ڈاکٹر نے اگلے 4-5 مہینے میں بستر پہ ہی رہوں گا. اس دوران میں واش روم استعمال نہیں کر سکتا، تو جس کی وجہ سے مجھے طہارت کا بڑا ایشو ہوا ہے، اور میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی وجہ سے. تو میں کس طرح نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ کریم جل وعلا آپ کو صحت شفا نصیب فرمائے. اور آپ کے جذبے کو میں یہاں سلام پیش کروں گا. ورنہ لوگ ہلکے سے بخار میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اب تو میں بیمار ہوں تو جناب نماز چھوڑ دوں گا. لیکن آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں ایک پریشانی ہے اور ایک طویل علالت کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ رہنا کہ اب میں نماز کس طرح ادا کر سکتا ہوں، یہ بہت خوش آئند بات ہے. اللہ کریم جذبے کو بھی سلامت رکھے. شرعی احکام انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. نماز میں قیام فرض ہے جی. اب شاید یہ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ٹھیک، بیٹھ کے پڑھیں. اگر کھڑے ہونے پہ قدرت نہ ہو، بیٹھ کر بھی پڑھنا اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ لیٹ کر پڑھے. ٹھیک ہے. لیٹ کر بھی جو صورت جتنی ممکن ہوگی اس انداز میں ان کو نماز پڑھنی ہوگی. اب وضو کرنے کے لیے اٹھ نہیں سکتے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جسم کی ظاہری نجاستیں وغیرہ صاف ہونے کے بعد یہ وضو اپنے بیڈ یعنی جو روم ہے ان کا اسی میں ہی کوئی انہیں وضو کرا دے؟ صحیح. اب اس کی صورتیں بن سکتی ہیں کہ ٹب وغیرہ لے لیا جائے، کوئی برتن جس میں یہ وضو کے اعضاء کو دھو لیں. اس طرح اگر جو اعضاء ان کے لیے دھونا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، جیسے پاؤں دھونے کے لیے ان کو مشقت ہوگی تو کوئی دوسرا دھلا دیں. تو اس طرح اگر یہ خود وضو کر سکتے ہیں خود وضو کریں، دوسرا کرا سکتا ہے تو دوسرا کرائے. تو اس انداز میں جب یہ با وضو ہو جائیں تو جتنا ممکن ہو قبلہ رو ہو کر ہی یہ نماز ادا کریں. کھڑے ہو کر پڑھنا ظاہر نصیب سعادت آپ کو ملتی ہے کھڑے ہو کر، ورنہ بیٹھ کر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیٹنے کی صورت یہ ہوگی جیسے اس وقت بائی چانس میں جو بیٹھا ہوں وہ بالکل جانب قبلہ ہوں، تو مدنی مرکز میں قبلہ اسی جانب کی طرف ہے. تو اس طرح آپ کا بیٹ یوں لگ جائے کہ آپ قبلہ رو، آپ تکیہ یعنی اس طرح لگا لیں، تکیے کو تھوڑا اونچا کر لیں اور آپ جتنا ممکن ہو ٹانگیں پھیلا کر
قبلے کی جانب آپ نماز پڑھیں، اور رکوع سجود یہ کرنا چونکہ لیٹ کر مشکل ہوگا تو رکوع سجود کے لیے اشارہ کریں۔ اشارے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا اپنے جسم کو جتنا حرکت دے سکتے ہیں اتنا حرکت دیں، جیسے رکوع میں تھوڑا سا آگے ہو گئے، سجدے میں تھوڑا اس سے زیادہ آگے ہو جائے، صحیح، تاکہ رکوع سجود میں ڈیفرنس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے۔ اور ممکن ہو تو دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پرٹیکولر اپنی ساری کنڈیشن بتا دیں کہ مجھ سے نماز میں اس انداز پہ میں قدرت رکھتا ہوں اور اس انداز پر میں نماز پڑھ پاؤں گا، یا وضو غسل میں بھی میرے لیے پرابلم ہے، تو اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کے مطابق مزید تسلی بخش آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تخفیف کی صورتیں ہوتی ہیں، اور جس طرح ڈاکٹرز ہمیں ہماری پریشانی کے بعد بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد کہ کتنے وقت کا اسے آرام لکھا جائے جو اس کے لیے بہتر رہے گا، اور اس کے بعد یہ اٹھ کر چل پھر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر مفتی صاحب کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی ایک کنڈیشن، ایک صورت بیان کر دیتے ہیں۔ اگر شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ کو تخفیف ملتی ہے تو وہ کتنی تخفیف ہوگی، کتنی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے کے لیے علماء سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا۔ یہاں میں ایک لگے ہاتھوں مشورہ دینا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کتاب فیضان نماز، ہو سکے تو یہ اپنے گھر میں رکھیں، اور نہ صرف رکھیں بلکہ اس کا مطالعہ کریں، اس کا درس جاری کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل نماز کی محبت بھی بڑھے گی۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے وہ انداز بھی سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل نماز سے کئی احکام ہم اس کتاب کے مطالعے سے سیکھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔